الٹا ہے. 370 ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اور پیچیدہ بنایا, مسئلہ کشمیر کو اور مشکل بنایا, اس کا حل اور مشکل بنایا, اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پر سپریشن کا, ظلم کا بازار گرم کر کے رکھا ہے. جس طرح یہاں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. غریب بچے جو ہے ان کو باہر کی جیلوں میں بند رکھا ہے, تو غریب ماں باپ کیسے جائیں گے وہاں, کس کو بولیں گے؟ کوئی زبان کھولتا ہے تو اس کو اس پہ بھی بند کیا جاتا ہے. تو اس ظلم کے خلاف جب PAGD مل کے آواز اٹھاتی ہے تو مرکزی سرکار کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے یہ تو ہندوستان ایک الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں, الگ الگ لباس پہنتے ہیں, الگ الگ کھانے کھاتے ہیں, مگر BJP کا یہ جو ایک نیا گوڈسے کا ہندوستان بنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں ایک جیسے کپڑے پہنو, سر پہ ٹوپی مت لگاؤ, حجاب مت کرو, میٹ مت کھاؤ, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, تو یہ زبان بولو, خالی ایک ہی زبان بولو. یہ تو ہندوستان نہیں ہے, یہ تو گاندھی کا ہندوستان نہیں ہے. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے آخر کار اس ملک کے لوگ جاگ جائیں گے اور اس گاندھی کے ہندوستان کو گوڈسے کا ہندوستان بننے نہیں دیں گے. یہ جو حجاب کی بات ہے اس میں یہ بھی ایک سازش ہے کہ ہماری بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر میں امید کرتی ہوں کہ ہماری بچیاں بڑی عقل مند ہیں, بڑی بہادر ہیں, وہ اپنی تعلیم کا نقصان نہیں ہونے دیں گی. ڈیلیمیٹیشن سے تو کوئی بھی سہمت نہیں ہے. ڈیلیمیٹیشن جو انہوں نے کیا ہے, جو انہوں نے کانسٹیٹوئنسیز کا حال کیا ہے, تتر بتر سب کچھ کر دیا ہے, کہیں کا علاقہ کسی کے ساتھ ملایا ہے, اور جو تعداد ہے ووٹرز کی اس کا بھی کوئی حساب کتاب نہیں رکھا ہے. کہیں 1 لاکھ ووٹر ہیں تو کہیں 2.25 لاکھ ووٹر ہیں. تو انہوں نے کوشش کی ہے یہاں کے لوگوں کو الجھانے کی. لوگ الجھے رہے, لوگوں کے اوپر روز چھاپے ڈالے جاتے ہیں. آج بھی NIA کے ریٹس پڑے ہیں, ملیٹنسی کے نام پہ الگ الگ نام نکالے ہیں, ہائیبریڈ ملیٹنٹ, وائٹ کالرڈ ملیٹنٹ. کوئی بات نہیں کر سکتا ہے, آواز نہیں اٹھا سکتے ہو, آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے ہو. تو انہوں نے جموں کشمیر میں ایک قبرستان جیسا امن قائم کر رکھا, اور یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں. آخر کہا جموں کشمیر کے لوگوں نے ککر خان کو بھی دیکھا ہے, اس کو بھی جیلا ہے. بہت سارے جو باہر سے یہاں آئے ہیں حملہ ور اور انہوں نے یہاں راج کی, ان کو بھی جیلا ہے. تو یہ بھی سمجھ لیجیے یہ بھی ایک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے BJP والے. ککر خان یہ بھی ایک ہے, یہ بھی ذرا دیر نہیں رہے گا. آخر کار جموں کشمیر کے لوگ جو ہیں اس مصیبت سے نکلیں گے, اور نہ صرف ان کا کھویا ہوا وقار بلکہ جو مسئلہ کشمیر جس کی وجہ سے ہمارے لاکھوں گھر اجڑ گئے, ہزاروں نوجوان شہید ہو گئے, اس میں باہر کے آرمی والے بھی ہیں, یہاں کے نوجوان بھی ہیں. تو آخر کار مسئلہ کشمیر جو ہے اس کو حل کرنا پڑے گا, اور اپنے جو ہمسایہ ہیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. آپ کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے, اس کا معنی کیا آپ نکال رہے ہیں؟ دیکھیں جو PAGD جماعتیں جو آپس میں مل کے جموں کشمیر میں جو ہمارا کھویا ہوا وقار ہے اس کو بحال کرنا چاہتی ہے. 370 کی بات کیجئے, 35A کی بات کیجئے, اور یہ جو ظلم ستم ہے, جس مصیبت میں پھنسے ہیں, ہمارے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جوانوں کو پکڑ کے باہر کی جیلوں میں بند کیا گیا ہے. ہمارے جو جرنلسٹ اپنا کام کرتے ہیں, سچائی دکھاتے ہیں, ان کو بند کیا جاتا ہے, عام لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے. تو اس کے خلاف PAGD آواز اٹھاتی ہے, اور مرکزی سرکار اس کے خلاف ہے. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہاں حقیقت کی کوئی بات کرے, وہ چاہتے ہیں کہ باہر یہ ایک میسج چلا جائے کہ جموں کشمیر میں سب ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے. وہ یہ امپریشن دینا چاہتے ہیں کہ 370 ختم کر کے ہم نے مسئلہ کشمیر ختم کیا, مگر اس کا الٹا ہے. 370 ختم کرنے کے بعد انہوں نے مسئلہ کشمیر کو اور پیچیدہ بنایا, مسئلہ کشمیر کو اور مشکل بنایا, اس کا حل اور مشکل بنایا. اور اس کے بعد جو انہوں نے یہاں پر سپریشن کا, ظلم کا بازار گرم کر کے رکھا ہے. جس طرح یہاں لوگوں کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, سانس لینے کی اجازت نہیں ہے. غریب بچے جو ہیں ان کو باہر کی جیلوں میں بند رکھا ہے, تو غریب ماں باپ کیسے جائیں گے وہاں, کس کو بولیں گے؟ کوئی زبان کھولتا ہے تو اس کو اس پہ بھی بند کیا جاتا ہے. تو اس ظلم کے خلاف جب PAGD مل کے آواز اٹھاتی ہے تو مرکزی سرکار کو تکلیف ہوتی ہے. جو کرناٹک میں جو فیصلہ لیا گیا ہے حجاب کو لے کر, آپ اس سے سہمت ہے؟ آپ بار بار کے لیے گوڈسے کا انڈیا ہے, لیکن جو ہو رہا ہے مسلمانوں پہ لگاتار یہاں پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے. تو کشمیر میں اگر اس طرح کا مطلب یہ ایسا ہو پائے؟ نہیں, دیکھیے یہ تو ہندوستان ایک الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں, الگ الگ لباس پہنتے ہیں, الگ الگ کھانے کھاتے ہیں. مگر BJP کا یہ جو ایک نیا گوڈسے کا ہندوستان بنا چاہتے ہیں جہاں پر وہ کہتے ہیں ایک جیسے کپڑے پہنو, سر پہ ٹوپی مت لگاؤ, حجاب مت کرو, میٹ مت کھاؤ, یہ کھاؤ وہ کھاؤ, تو یہ زبان بولو, خالی ایک ہی زبان بولو. یہ تو ہندوستان نہیں ہے, یہ تو گاندھی کا ہندوستان نہیں ہے. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے
آخرکار اس ملک کے لوگ جاگ جائیں گے اور اس گاندھی کے ہندوستان کو گوڈسے کا ہندوستان بننے نہیں دیں گے. یہ جو حجاب کی بات ہے اس میں یہ بھی ایک سازش ہے کہ ہماری بچیوں کو تعلیم سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے, مگر میں امید کرتی ہوں کہ ہماری بچیاں بڑی عقل مند ہیں, بڑی بہادر ہیں, وہ اپنی تعلیم کا نقصان نہیں ہونے دیں گی. جی میم میرا سوال یہ ہے کہ حال ہی میں ڈیلیمیٹیشن سے آپ کے سہمت ہیں؟ ڈیلیمیٹیشن سے تو کوئی بھی سہمت نہیں ہے. ڈیلیمیٹیشن